الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو صرف اور صرف جن و انس کے لیے بنایا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم کو نظر آتی ہیں، وہ سب صرف اور صرف کے انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کی بنیاد پر یہ راستہ پیدا فرمایا تاکہ اس دنیا کے اندر ہمارے بندوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ جس طرح انسان ایک اپنا گھر بناتا ہے، ایک اچھی حویلی اور بنگلہ تیار کرتا ہے، تو اس میں اس چیز کا وہ خیال رکھتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کی تمام سہولیات بھی اس میں تیار کر لیں تاکہ ہم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا تو جو بھی چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں بظاہر ہم کو کوئی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کی چیزیں اس میں چھپا کر کے رکھی۔ وہ کیوں؟ اللہ اپنے بندوں سے اس قدر محبت فرماتا ہے تاکہ اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف کے راستے سے گزرنا نہ پڑے، بس اس کی تلاش جاری کر لے اور وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے اپنے دنیاوی زندگی کو آرام و آرائش کی چیز بنا لیں، اسی کے ساتھ ساتھ میرے حقوق کو بھی ادا کرتے رہیں۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اے میرے مومن بندو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت مومن بھی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اسلام میں بھی داخل ہو۔ مومن یعنی جو مسلمان ہو، جو اسلام میں ہو، اسی کو مومن کہا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ جہاں اپنے ذاتی مفاد ہو، فائدے ہو، وہاں تو ہم اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے بن جائیں، اور جہاں پر کوئی اور مسئلہ ہو، ہمارا نقصان کا مسئلہ کوئی ہو، وہاں ہم شریعت کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے فرمایا ہر حال میں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، چاہے وہ جو بھی حالات ہو۔ اگر تم کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یا اسی طرح کوئی خوشحالی کے مواقع اللہ رب العزت تمہارے سامنے لا کر کے کھڑے ہو جائے تو یہ مت سوچو کہ آج ہم اپنی بنیاد پر، اپنی محنت کی بنیاد پر یہ خوشیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں۔ آج کل لوگ جب اللہ تعالیٰ کسی طرح سے ان کو انعام سے نوازتا ہے،
وہ خوشیاں ایسے مناتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے یا بھی نہیں۔ بہت سارے رسم و رواج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ اگر اندازہ لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خوشیوں کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ دین اور شریعت کی اس میں دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، ایسے ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے، ناچنا گانا ڈانس کرنا، ہر طریقے کی برائیاں ان خوشیوں میں لا کر کے انسان ڈال دیتا ہے۔ اور کون مسلمان، ایسے ہی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو۔ اب پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشیاں مناؤ، اس طرح تم خوشیاں مناؤ، اور اگر کوئی غم لاحق ہو جائے یا کسی طرح کوئی مسائل اور پریشانیاں آ جائیں تو اسلام کا راستہ چھوڑ کر کے تم دوسرا راستہ حرام کا مت اپناؤ، بلکہ اس وقت صبر اور شکر کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ۔ تو اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو ہمیشہ ایک اللہ کے راستے پر بلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارا یہ عالم ہے میرے دوستو، نہ ہم کو اللہ کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، اور نہ کسی طرح کی کوئی ہم کو شریعت کی جو پاسداری ہونی چاہیے اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، وہ بھی ہم بھلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کا خوف میرے دوستو جس انسان کے اندر آ گیا تو سمجھ لو اس کو دنیا کی بھی خوشحالیاں حاصل ہوں گی اور آخرت کے اندر تو اس کا بدلہ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے، اس لیے ہم کو کسی طرح کی چاہے کوئی خوشی ہو یا غم کا مسئلہ ہو، ہم کو کسی طرح سے کوئی شریعت کے خلاف اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم کو قدم نہیں بڑھانا ہے، بلکہ جو ہماری دین، جو ہماری شریعت جس بات کو کرنے کا حکم کرتی ہے یا جس بات کو روکنے کا حکم کرتی ہے، ہم کو اس کو مکمل طور سے ماننا چاہیے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں واقعے کے تحت کہ دیکھو اللہ کا ڈر کس طرح کا ہوتا ہے لوگوں کے اندر، اللہ کا خوف کس طرح کا ہوتا ہے لوگوں کے اندر۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر نکلے اور کسی سفر پہ جا رہے تھے۔ راستے میں جب کچھ دور نکل گئے، دوپہر کا وقت تھا، شدید دھوپ اور گرمی کا عالم تھا، ایک درخت کے نیچے پہنچے اور وہاں آرام کے لیے بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ یہی ایک موقع ہے جو ہم لوگوں کے پاس کچھ تھوڑا بہت کھانا ہے اس کو چلو تناول کر لیا جائے۔ یہ بات کر رہے تھے، شاگردوں نے دسترخوان بچھایا، ماں حضر جو تھا، جو کھانا ساتھ میں تھا، اس کو بچھایا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا جو بکریوں کا ریوڑ لے کر کے ادھر سے گزر رہا تھا اور وہ بھی درخت دیکھا تو سوچا میں بھی کچھ تھوڑا بہت آرام کر لوں، اور بکریاں بھی دھوپ سے آ رہی، وہ بھی تھوڑا اس کے چھاؤں میں کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اس کو بلایا، کہا بھائی آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کچھ کھانا کھا لو۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ جناب میں تو روزے سے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی شدید گرمی اور دھوپ اور اوپر سے تم بکریوں کو چرانے والے ہو اور اس عالم میں تم روزے سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیدا ہوا کہ لگتا ہے کوئی متقی اور پرہیزگار بندہ ہے، لاؤ اس کے پرہیزگاری کا کچھ تھوڑا بہت امتحان لیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑا آرام ہی کر لو۔ وہ بیٹھ گیا، آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں اور اس سے کہا کہ ایک کام کرو کہ تمہارے پاس جو بکریاں ہیں
میں چاہتا ہوں کہ ان بکریوں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، اور جب شام کا وقت ہوگا ہم لوگ یہیں قیام کریں گے اور اس بکری کو ذبح کریں گے، گوشت تیار کریں گے، تو تمہارے بھی روزہ کھولنے کا، افطار کا ہم انتظام کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو صرف ایک چرواہا ہوں، اس کے مالک تو کوئی اور ہے، یہ بکریاں صرف میرے ذمے میں چرانے کے واسطے دی گئی ہیں، اس میں کوئی الٹ پھیر ہیرا پھیری کرنے کے واسطے نہیں دی۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے اور اس کو جانچنے کے لیے فرمایا کہ ارے بھائی، اتنی ساری بکریاں ہیں، اگر تم ایک بکری دے دو گے تو تمہارے مالک کو کیا پتا چلے گا؟ یا اگر پتا بھی چل گیا تو تم بول دینا کہ وہ بکری کہیں گم ہو گئی یا کوئی بھیڑیا لے گیا، یا بول دینا مر گئی، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرے دوستو، وہ چرواہا تھا، چرانے والا تھا بکریاں، اس نے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیرا اور آسمان کی طرف سر کو اٹھایا اور کہا فإن اللہ، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر مالک نہیں ہے ہم اس سے ہزار بہانے کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ ہے ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے، ایک ایک چیز پر اس کی گہری نظر ہے، ہم اس سے کہاں بچ سکتے ہیں؟ ہم اپنے ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے اس کے گوشت کی شکل میں ہو، وہ تو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مالک کو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے ہم کس طرح بچ پائیں گے؟ تب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میں اس سے چاہتا تھا وہی چیز اس کے اندر سے نکلی، واقعی میں یہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اور نصیحتیں کی اور کہا کہ جو اللہ نے تمہارے اندر ڈر اور خوف اور ایمان رکھا ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے قائم رکھنا، اپنے آخری سانس تک قائم رکھنا۔ اور اے میرے دوست، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تیری بکریوں کو تیرے جو ہے مالک کے جو ہے پیٹ پیچھے میں خریدوں اور ایسا کروں، بلکہ ایک چھوٹا سا ایک امتحان تھا، اس امتحان میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کو بہت ساری دعائیں دی اور آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ جب واپس ہوئے، مدینہ طیبہ واپس ہوئے، پتہ کیا کہ اس کا مالک کون ہے، تو اس کے مالک کے پاس پہنچے، کیونکہ وہ غلام تھا، خریدا ہوا انسان تھا۔ تو جا کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالک سے اس کو خریدا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بکریوں کو اس مالک سے خرید کر کے اور اس سے کہا کہ بھائی تم آزاد ہو، اب تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب تم کسی کے کوئی غلام یا نوکر نہیں ہو، اور یہ بکریاں بھی تمہاری ساری کی ساری تم مالک ہو گئے ہو، اب تم لے جاؤ اور اللہ کے راستے کے اوپر چلنا اور اللہ کے حکم کے کبھی خلاف ورزی نہ کرنا، اور جو ایمان اور یقین اور جو خوف اللہ کا تمہارے سینے میں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو برقرار رکھنا۔ تو میرے دوستو، اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ اس چرواہے کے اس ایمان اور اللہ کے خوف نے اس دور کے جو سب سے قیمتی سرمایہ بکریاں ہوا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے صرف اتنی بات کر اس کو دنیاوی منافع بھی فائدہ کرایا ہے، اور آخرت کے اندر تو اس کے لیے اجر و ثواب بے پناہ رکھا ہوگا۔ یہ اللہ کا ڈر، اب وہ واقعے کو ہم اپنی زندگی میں رکھنے کی کوشش کریں میرے دوستوں۔ تب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی تجارتیں ہیں، ہمارے پاس بھی کاروبار ہیں، ہمارے پاس بھی بزنس ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں ہماری کہاں تک کہ اللہ کا ڈر اور خوف اس میں داخل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اگر دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں تو ہم بھی نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ ایسی جب انسان کی سوچ بن گئی ہو تو اس امت کی کیا حالت ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے،
ہر کام میں اللہ کے خوف کو اپنے سینوں میں دبا کر کے رکھتا ہے، تو پھر دنیا کے اندر اس سے کوئی غلط قدم، اور اسی طرح چاہے جس کاروبار میں ہو، کبھی کوئی اس سے دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس امت میں سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی جو کمی ہے، جس کی وجہ سے ذلیل و گمراہ ہو چکے ہیں قوم، وہ یہ ہے کہ فراڈ اس کے اندر رچ بس گیا ہے، اس کے رگوں میں اتر گیا ہے۔ اس لیے کہ اس کا حرص، اس کے لالچ، کہ اگر وہ 10 روپے کما رہا ہے تو سوچتا ہے کیسے ہم اس 10 روپے کو 100 روپے بنا لیں، چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کو اگر دنیا میں اپنے کاروبار کی خیر و برکت چاہیے اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی رضا چاہیے، تو ہم کو ان تمام مسائل کو اور ان تمام طریقے کو ہم کو اپنے آپ میں ہوشیار ہونا پڑے گا اور اللہ کے رضا کو اس میں شامل کرنا پڑے گا، ورنہ میرے دوستو امت رو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری غذا بالکل حرام ہو چکی ہے۔ ہم نے کسی طرح کی کوئی اپنے اندر پاکیزگی کو باقی ہی نہیں رکھا ہے۔ ان تمام معاملات کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اور ہم کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے، اور نہ اللہ کا یہ انصاف ہے۔ جب ہم اپنے معاملات کو درست کریں گے، پھر ہم ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں کریں گے، تو اللہ نے اگر ہمارے لیے اس میں خیر رکھا ہے تو وہ دعائیں قبول ہوں گی دنیا کے اندر، اور اگر دنیا میں بظاہر نہ نظر آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بنا دیں گے نجات کا۔ لیکن جب عمل کریں گے تب اللہ اپنے بندوں سے کبھی بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں اپناتا ہے کہ اس کی بات کو سنتا نہ ہو۔ لیکن حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کی غذائیں جو کھاتا ہے اور جس کھانے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر نشو و نما ہوتی ہے، خون بڑھتا ہے، ایسے حالات میں اگر وہ اٹھا کر دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا کو سر سے اوپر بھی نہیں لے جاؤں گا۔ تو اللہ کی اگر رضا اور اللہ کی اگر محبت چاہیے تو ہم کو ان تمام کاموں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بار ایک جگہ سفر کو جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں پر ایک خاتون رہا کرتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت فرماتی تھی، آپ کے دین سے محبت کرتی تھی، اور اس عورت کا پیشہ یہ تھا کہ تنور کے اندر وہ روٹیاں بنایا کرتی تھی اور پھر ان روٹیوں کو فروخت کیا کرتی تھی۔ ان روٹیوں کا وہی ایک ذریعہ معاش تھا اس کا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نزدیک ہی میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اپنے خیمے میں ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، تو اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ ایک بار خدمت کا موقع ملنا چاہیے۔ اس نے تمام لوگوں کے لیے روٹیاں تیار کر کے اور آپ کے خیمے کے قریب پہنچتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اصحاب موجود ہوتے ہیں، پردے سے فرماتی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ پیغام پہنچتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو بلاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں روٹیوں کو پیش کرتی ہے کہ بڑی تمنا تھی، لیکن آج یہ موقع اللہ رب العزت نے غنیمت میرے لیے سمجھا ہے، اس لیے میں خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی نیکیوں کی بنیاد پر اس کے تحفے کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو۔ تو کہا کہ میں تنور ہوتا ہے، میں اس میں روٹیاں بناتی ہوں، اور جب میں تنور کو جلاتی ہوں تو میرا چھوٹا بیٹا ہے، میں اس کے قریب نہیں آنے دیتی ہوں، اس لیے کہ وہ گرم، اس کی آگ کے انگارے ہوتے ہیں، دھواں ہوتا ہے، بچے کو اس لیے نہیں آنے دیتی ہوں کہ کہیں اس کو گرم اس کی لپٹ نہ لگے جس سے بچے کو تکلیف ہو، کہیں دھواں کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ تو کہا کہ میں ماں ہوں،
اور اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہو کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اللہ رب العزت تو اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا، کیسے جلائے گا؟ جب ماں ایک بچے کو یہ سوچ رہی ہے کہ اس کی گرم ہواؤں کی وجہ سے کہیں ہمارے بچے کو لخت جگر کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اللہ تو اپنے بندوں سے کئی گنا محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ جہنم میں جلے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے چہرے انور کو نیچے کر لیا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے، خاموش ہو گئے کچھ لمحے کے لیے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، جس خاتون کا جواب اللہ رب العزت میں قرآن آیات کے شکل میں بیان فرما دیا ہے، وہ آیت تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، اگر کوئی آگ میں جلے گا تو اس کے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، اس خود کے خود اعمال ہوگی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، یہ نہیں کہ وہ نیک بندہ ہے، اعمال بھی اچھے ہیں پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ رب العزت ایسا ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کہ اللہ رب العزت ہرگز کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن جنہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کر لیا ہو، مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو برباد کر لیا ہو اور اپنے دین اور شریعت کو اللہ رب العزت نے مومن بنا کر کے بھیجا، اس بات کو بھول کر کے اس دنیا میں زندگی گزارا ہو، تو جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا وہی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سے ڈر اگر ہم کو پیدا ہو گیا تو اللہ رب العزت سے محبت خود بخود پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ان تمام باتوں پر عمل کی ہم مکمل طور سے کوشش کرنی چاہیے۔ جس راستے پہ اللہ رب العزت نے ہم کو لگایا ہے، چاہے وہ کاروباری ہو، کوئی بھی ہو، اب پوری ایمانداری کے ساتھ اور پورے اچھے طریقے کے ساتھ ہم اس کو محنت کے ساتھ اس کام کو کریں، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کی تمیز رکھیں، اللہ رب العزت ضرور ہمارے لیے آسانی کے راستے پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔